اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں اور عمومی طور سے پورے دنیا کے لوگوں، خصوصی طور سے پورے دنیا کے مومن مسلمان کلمہ گو مسلمانوں، دیکھیے میں ویڈیو کا سلسلہ ڈالتے جا رہا ہوں۔ چھوٹی چھوٹی ویڈیو میں بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، یہ اللہ کی باتیں اور اس کے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ لیکن شروع میں عرض کر دوں، بار بار ویڈیو میں مجھے کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ یہاں ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ لوگ کتنا دیکھتے ہیں ویڈیو کو، اور اس کا اثر بھی سوسائٹی میں زمانے سے دکھائی دے رہا ہے۔ ایسے میں آپ حضرات سے عاجزانہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو تبھی چالو کریں جب پورا دیکھنا ہو۔ تھوڑا سا 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ دیکھ کر کے بند کرنا ہے، اس سے نہیں اچھا ہوتا، ہم لوگوں کی ریٹنگ خراب ہو جاتی ہے۔ ایسے میں آپ حضرات اگر اپنے، جو میں بار بار گزارش کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ حضرات اپنے سارے کام سے فارغ ہو جائیں۔ بھوک لگی ہے تو کھانا کھا لیں، مگر شدت کی بھوک ہوگی تو نماز بھی نہیں ہوتی ہمارے شریعت میں۔ ہندو بھی کہتا ہے پہلے آتما پھر پرماتما، تو ایسے میں شدت کی بھوک لگی ہے، پہلے کھانا کھا لیں، اور کوئی ضرورت ہے اس ضرورت کو پوری کر لیں، پیشاب پیخانہ کوئی بھی چیز ہے، ہم کہتے تھکے ہیں پہلے نیند لے لیں، کوئی ضروری نہیں۔ لیکن جب بھی آپ دیکھیں تو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کے واسطے اپنے دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی کے بارے میں اگر آپ سنجیدہ ہیں تو ویڈیو کو شروع سے آخر تک جب دیکھیں گے تو اللہ رب العزت کی کچھ باتیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نصیحتیں اور حدیثیں آپ کو ملیں گی، جس سے انشاءاللہ ہم کو بھی نیکی ملے گی، اور آپ عمل کریں گے تو آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی اور نیکیاں دونوں ملیں گی۔ میرے بھائی، دین کی تبلیغ کرنے والے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ دیکھیے ہوشیار عورت، اب یہ تھمبنیل چلا گیا، آج کے ویڈیو کا تھمبنیل ہم نے بنایا ہے ہوشیار عورت، اسمارٹ وومن۔ اس کے پہلے جو ویڈیو گیا ہے ہمارے چینل پہ وہ تھا ہوشیار آدمی، اسمارٹ مین، اور آج کے ویڈیو کا تھمبنیل، ٹائٹل، ہیڈ لائن جو میں نے بنایا ہے ہوشیار عورت، اسمارٹ وومن۔ اب کیوں بنایا گیا ہے وہ جب پوری ویڈیو آپ سنیں گے تب پورا کلائمیکس سمجھ میں آئے گا۔ شریعت کے اعتبار سے دنیا اور آخرت کا ہوشیار آدمی کون ہے، شریعت کے اعتبار سے دنیا اور آخرت کے لیے ہوشیار آدمی کون ہے، شریعت کے اعتبار سے دنیا اور آخرت کے لیے ہوشیار عورت کون ہے۔ آپ ہمارے چینل پہ ہوشیار آدمی جا چکا، اور ہوشیار عورت والا آج کا ویڈیو شروع سے آخر تک سنیے، باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ ابھی میں اس کے آگے، یہ تمہید ہو گیا، اس کے آگے میرا خود کا لائیو ریکارڈنگ ہے، میری آواز، میرا فوٹو دیکھو آ گیا، پہلے آپ سنیں، اس کے بعد تھوڑی سی بات اور ملائیں گے انشاءاللہ۔ سنیے اس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور پورے دنیا کے امت مسلمہ، بالخصوص پوری دنیا کے مسلمان ایمان والوں، آج کا ویڈیو بھی غیر ایمان والوں کے لیے نہیں ہے، آج کا ویڈیو بھی صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ پورے دنیا کے مسلمان، بالخصوص کہ بر صغیر کے ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمان، میرا چینل اپنا بھارت میں ویڈیو کا سلسلہ ڈالتا رہتا ہوں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کا دعا بھی مل رہی ہے، پیار بھی مل رہا ہے، اور بھی دعا اور پیار اور سپورٹ کی درخواست ہے۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو، اپنا بھارت کو سبسکرائب کر لیں، اور دوسرا ایک چینل میرا ہے ڈیجیٹل لائبریری 313، اس کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ہر ویڈیو میں انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی کچھ بہت بہترین چیزیں ملتی رہیں گی، اور اللہ کرے مجھے اخلاص کے ساتھ خدمت خلق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو بات سن کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہیں سنی باتوں سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے ویڈیو کا تھمبنیل میں نے لگایا ہے ہوشیار عورت۔ آگے آپ نے دیکھ لیا آج کے ویڈیو کا تھمبنیل، ٹائٹل، ہیڈ لائن، تھمبنیل ہے ہوشیار عورت۔ میں سلسلے وار تھوڑا کوشش کر رہا ہوں ویڈیو جانے کے۔ اس کے پہلے ویڈیو جا چکا ہے ہوشیار مرد، ہوشیار آدمی، مرد نہیں، ہوشیار آدمی۔ تو وہ جو ویڈیو گیا تھا ہوشیار آدمی کا، اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ غالباً بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ ہے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے بہت کچھ کہا تھا اور اس نے مطلب ریکویسٹ کیا تھا, التجا کی تھی, اور اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ریکویسٹ کی تھی. اس اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جا کے گفتگو کی تھی. وہ آپ جا کے دیکھ لیں, بڑی لمبی کہانی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے وہ واقعہ بھلے 5-8 ہزار سال پرانا ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, بنی اسرائیل کے زمانے کا, لیکن ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو اپنے منہ سے بیان کیا ہے, لہٰذا وہ حدیث میں درج ہے. وہ حدیث میں درج ہے اور غالباً بہترین 67 کی حدیثوں میں درج ہے. لہٰذا اب وہ بنی اسرائیل کا معاملہ نہیں رہا. بنی اسرائیل سے لے کے یہ ہم لوگ جو امت محمدیہ ہیں اور آخری ابھی ہم لوگ آخری امت ہیں. ہمارے نبی امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے. اب کوئی نبی آنے والا نہیں اور ہم لوگ آخری امت ہیں. اب کوئی دوسری امت نہیں آنے والی. قیامت تک یہی امت محمدیہ چلے گی. اس لیے اس میں بہت زبردست مصلحت پوشیدہ ہے اس واقعے میں, ہوشیار آدمی میں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں محمود احمد خان میں اس پہ خوب عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور استقامت دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین 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 یا رب العالمین. اس لیے جو وہ ہوشیار آدمی والا ویڈیو گیا اس میں بنی اسرائیل کا واقعہ ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے, 67 کی حدیثوں میں واقعہ موجود ہے. اور اب قیامت کے آخری انسان تک ہم سب کے لیے بہت زبردست وہ آئینہ ہے اپنی زندگی کو جینے کے لیے دنیا میں. اس لیے میں نے کہا میں عمل کرتا ہوں اور حتی الامکان عمل کرتا ہوں, اور اللہ سے دعا ہے مجھے اور بھی عمل کرنے کے اللہ رب العزت استقامت عطا فرمائیں. اسی سے ملتا جلتا یہ واقعہ جو آج کے ویڈیو کا تھمبنیل ہے, ہوشیار عورت, اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت دیر کے بعد, کچھ 100 برسوں کے بعد ایک اور واقعہ رونما ہوا ہے. وہ کتابوں میں درج ہے, ہمارے اسلامی دینی کتابوں میں درج ہے. اب چونکہ یہ حدیث نہیں ہے, یہ دینی کتابوں میں درج ایک واقعہ ہے. اور غالباً میں جہاں تک سمجھتا ہوں بغداد میں ایک بادشاہ تھے ہارون رشید صاحب. بغداد میں ایک اچھے بادشاہ تھے ہارون رشید صاحب. ان کے زمانے کا ایک واقعہ ہوا تھا. اسی واقعے کے متعلق تھوڑی سی مجھے بولنا ہے, جسی وجہ سے میں نے آج کے ویڈیو کا تھمبنیل, ٹائٹل, ہیڈ لائن تھمبنیل بنایا ہے ہوشیار عورت. چونکہ آگے پہلا ویڈیو جا چکا ہوشیار آدمی, تو وہ بنی اسرائیل کے زمانے کے واقعہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا ہوا چیز ہے, وہ حدیثوں میں درج ہے, وہ حدیث کی کتابوں میں درج ہے وہ واقعہ. اور یہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے بلکہ یہ جنرل اسلامک کتابوں میں یہ بھی ہے, جنرل ہے, اچھا چیز ہے. اس میں نصیحت ہے اور نصیحت اس میں ہمارے اور آپ کے لیے خوب ہے. اس میں بھی خوب نصیحت تھی. وہ ہوشیار آدمی تھا. اور آج کے ویڈیو کا تھمبنیل ہے ہوشیار عورت. اب عورت کا واقعہ ایک واقعہ ہے. غالباً بادشاہ ہارون رشید کے زمانے میں بادشاہ نے ایک دعوت دی اپنے رعایا کی, سب کی, پبلک کی, اور بہت لمبا دعوت بھی ہوئی اور وہاں پہ خود مال و دولت سجایا گیا. اور ایک شرط رکھی گئی بادشاہ کے طرف سے کہ جو لوگ بھی دعوت کھانے کو آئیں, کھانا کھائیں, دعوت کھائیں, اور جاتے وقت وہ جب گھر جاتے وقت وہاں پہ ایک بازار لگائے گی, مارکیٹ لگائے گی بڑھیا. ان میں سے جو ایک آئٹم جس کو اچھا لگے وہ اٹھائے اور لے کے چلا جائے. جیسے مثال دیا جائے کہ کپڑے کی دکان لگائی گئی, برتن کی دکان لگائی گئی, سونے کی دکان ہے, چاندی کی دکان ہے, ہیرے جواہرات کی دکان ہے, وغیرہ وغیرہ سب لگائی گئی کہ پہلے آئیں, کھانا کھائیں, دعوت کھائیں, اور اس کے بعد جب جانے لگے تو کوئی ایک سامان, مطلب سونے کی دکان میں گیا تو کوئی ایک آرنامنٹس, ایک زیور اٹھا کے لے جانا ہے فری. تو ایسے میں سارے لوگ آتے اور کھانا کھاتے اور ایک ایک آپ سامان اٹھا کے لے کے جاتے. لیکن ایک ہوشیار عورت, بوڑھی عورت, ہوشیار عورت, ایک زیادہ عمر دراز تجربے والی عورت, وہ ہوشیار عورت آئی اور اس نے کھانا کھایا اور پورے مارکیٹ کا تم سمجھیے سیر کیا, ریکی کیا, سیر کیا, پورے مارکیٹ کو گھوما. اور گھومنے کے بعد, دیکھنے کے بعد سب کچھ اچھا لگے, لیکن ایک ہی چیز ملنی تھی کہ کھانا کھانے کے بعد کسی دکان میں جائیے, ایک آئٹم اٹھائیے اور گھر چلے جائیے. اور اسے تو بہت سامان پسند آیا.
تو اس کو کہتے ہیں یہاں پہ اس کہانی کا جو کلائمیکس ہے یعنی دینی کتابوں میں درج ہے، ہمارے علماء کرام مجلسوں میں بیان کرتے ہیں، اس لیے میں بھی شیئر کر رہا ہوں اپنا علم، جتنا اللہ نے مجھے دینی اور دنیاوی علم دیا ہے اپنے علم کے مطابق آپ لوگوں کو میں شیئر کر رہا ہوں الحمدللہ۔ کہ اس واقعے کو بغداد کے ہارون رشید صاحب بادشاہ تھے، ان کے زمانے کا غالباً واقعہ ہے، انہی کا واقعہ ہے۔ تو بوڑھی آئی اور وہ گئی، پہلے کھانا کھائی، اس کے بعد مارکیٹ کو گھومی اور سب چیز اس کو اچھا سب کچھ لگنے لگا۔ وہ غریب عورت تھی، ہوشیار لیکن تھی۔ یہی کلائمیکس ہے کہ ہم کو اور آپ کو بھی ہوشیار ہونا چاہیے۔ تو وہ گھومتے گھومتے دیکھی کہ تو بولی کہ بھائی اس کو یہ جو اعلان کیا کس نے کیا ہے؟ کہا بادشاہ نے کیا ہے۔ کہا بادشاہ کہاں ہے؟ کہ گئی۔ اب وہ بادشاہ ہارون رشید صاحب غالباً تھے، وہ بادشاہ صاحب اپنا بیٹھے ہیں اپنے وزراء کے بیچ میں، 10-20 وزیر اور بہت سے لوگ بیٹھے ہیں ان کے بیچ میں، وہ بیٹھے ہیں اور بوڑھی عورت لاٹھی لے کے ٹینگتے ہوئے گئی لیکن بہت ہوشیار تھی۔ اور اس نے جا کے بادشاہ سے کہا کہ بھئی یہ سب اعلان کس نے کیا ہے؟ دعوت کھائیے اور کسی ایک سامان پہ ہاتھ رکھیے، اس کو لے کے جائیے۔ تو اس نے کہا مطلب لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت نے کہا ہے، تو وہ مجھے بادشاہ سلامت کے پاس پہنچائیے۔ وہ بادشاہ سلامت کے پاس پہنچی اور وہاں جب پہنچ گئی تو سلام دعا کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے ایسا اعلان کیا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا ہاں بے شک میں نے اعلان کیا ہے، میری ماں میں نے اعلان کیا ہے کہ آپ لوگ دعوت کھائیں اور جو چیز اچھی لگے آپ کو اس میں ایک پہ ہاتھ رکھیے یا اٹھائیے، لے کے چلے جائیے اپنے گھر، کوئی پیسہ نہیں، کوئی چیز نہیں۔ تو وہ بوڑھی عورت جو ہوشیار تھی، جس کے اوپر میں نے یہ آج کا ویڈیو بنا رہا ہوں میں اور میں نے تھمبنیل رکھا ہے ہوشیار عورت، تو وہ بوڑھی عورت، اب دیکھو میں نے فوٹو بھی ایک لگا دیا ہے، ایک بوڑھی عورت کا فوٹو بھی لگا دیا اس تھمبنیل میں۔ اس تھمبنیل میں اگر آپ غور دیکھیں شروع میں دیکھا ہوگا کہ بوڑھی عورت کا فوٹو بھی لگا دیا ہے اور ہوشیار عورت۔ تو اس ہوشیار عورت نے کہا کہ آپ سوچ لیجئے آپ اپنے قول کے زبان کے سچے ہیں؟ انہوں نے کہا بے شک۔ اب چونکہ کئی پوری مجلس کے بیچ میں بار بار پوچھ رہی ہے، انہوں نے کہا بے شک آپ کا قول کیا ہے کہ دعوت کھائیے اور جو بھی سامان پسند آئے اس پہ ہاتھ رکھیے وہ اس کا۔ انہوں نے کہا بے شک صحیح ہے بات۔ تو انہوں نے کہا میں نے دعوت کھا لیا ہے اور پوری مارکیٹ میں نے گھوما، مجھے تو ہر چیز اچھا لگ رہا ہے، مجھے کپڑا پوری دکان اچھی لگ رہی ہے، سونے کی دکان اچھی لگ رہی ہے، چاندی والی بھی اچھی لگ رہی ہے، ہیرے جواہرات والی بھی اچھی لگ رہی ہے، اور گھر کے برتن والا بھی اچھا لگ رہا ہے، راشن والا بھی اچھا، سب تو اچھا لگ رہا ہے۔ اور دینا ہے آپ کو ایک، آپ نے اعلان کر دیا کہ کھانا کھا لیجیے اور کسی ایک چیز پہ ہاتھ رکھیے، وہ اس کا ہو جائے گا، لے جائیے گھر۔ تو بولے ہاں یہ تو ٹھیک ہے، سب نہیں ملے گا، ایک ملے گا۔ انہوں نے کہا آپ اپنے قول اور زبان پہ سچے ہیں؟ بادشاہ نے کہا بے شک، الحمدللہ میں اپنے قول پہ اور زبان پہ سچا ہوں۔ تو بوڑھی ماں نے کہا کہ بھائی پوری مجلس دیکھ لیجئے، بوڑھی ماں وہ ڈنڈے سے ٹینگ رہی تھی، آگے جا کر کے ہوشیار عورت، اور بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ تو بادشاہ سمجھ نہ پائے، انہوں نے کہا کیا ہوا، کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا آپ اپنے قول پہ سچے ہیں؟ انہوں نے کہا یس۔ انہوں نے کہا میں نے دعوت کھا لیا اور آپ نے کہا جس چیز پہ جو ہاتھ رکھے وہ اس کا ہو گیا، تو یہ بازار پورا آپ کا، پوری حکومت آپ کی، اور پورا مارکیٹ جو لگا ہے آپ نے، اور سب کچھ دعوت دیا ہے آپ نے، تو آپ نے جب سب کچھ کیا ہے تو میں آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتی ہوں، آپ میرے ہو گئے، آپ میرے ہو گئے۔ تو بادشاہ لاجواب ہو گئے، بادشاہ سلامت لاجواب ہو گئے۔ بوڑھی نے کہا آپ تو میرے ہو گئے، اور جب آپ میرے ہو گئے تو مجھے کسی چیز کی کیا کمی؟ اصل کلائمیکس اس ویڈیو کا یہی ہے میرے دوست، اس لیے بار بار آگے بھی میں کہتا ہوں، بیچ میں بھی کہا کرتا ہوں کہ شروع سے آخر تک جب ویڈیو دیکھیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اگر مگر نہیں ہے، یقیناً ہم لوگ کلمہ گو ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کلمہ پڑھتے ہیں اپنے اللہ کا اور نبی کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن اگر یقین ہے، اب یہاں اگر لگ گیا، یہاں اگر یقین ہے اللہ کی ذات پر، اللہ کی خزانے پر، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر اور حدیث پر پورا یقین ہے، تو کیوں پریشان ہمیں، کیوں پریشان ہیں؟ وہ ہوشیار آدمی نے کیسے کیا، موسیٰ علیہ السلام سے کہہ کے اپنی پوری زندگی کی روزی لے لی۔ آپ جا کے ہمارے ویڈیو پر چینل پہ دیکھ لیجئے، اور کیا ہوا، وہ کیا چند دن میں کھا کے مر گیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ وہ تو ہوشیار نکل گیا، اسی لیے میں نے اس کا تھمبنیل لگا ہوشیار آدمی، وہ تو ہوشیار نکل گیا، وہ تو مجھ سے بزنس کرنے لگ گیا۔ غور سے آپ شروع سے آخر تک دیکھ لیجئے، وہ تھوڑی بڑی ہے ویڈیو، اور اسی طریقے سے آج کا ویڈیو اتنی بڑی تو نہیں رہے گی، لیکن شروع سے آخر جب سنیں گے تب
کہ اگر مجھے ہم سب کو اپنے رب پہ یقین ہے، اس کے خزانے پہ یقین ہے، اس کی باتوں پہ یقین ہے، اللہ رب العزت کی باتوں پہ یقین ہے، ان کے قرآن پہ یقین ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ یقین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور ان کی حدیثوں پہ یقین ہے، تو جماع سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جماع سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ کچھ نہیں ملے گا۔ دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میرے دوست، اگر یقین ہے تو ہم اپنے اللہ کے اوپر ہاتھ کیوں نہیں رکھ دیتے؟ ایسے جیسے اس بوڑھی ماں نے جا کے بادشاہ ہارون رشید کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، اور جب بادشاہ ہی اس کے ہو گئے تو پوری بادشاہت ان کی ہو گئی، زمین جائیداد ہیرا جواہرات سب کچھ، طاقت سب کچھ ان کی ہو گئی۔ تو ہم تو اللہ رب العزت کے اوپر ہاتھ نہیں رکھ پائیں گے۔ اللہ میرا خالق ہے، لیکن ہم لوگ مخلوق ہیں، لیکن سر تو جھکا دیں اللہ کے سامنے، اور اخلاص کے ساتھ، جیسا اس کا حق ہے، جیسا اللہ رب العزت کا حق ہے ویسا اخلاص کے ساتھ اگر سر جھکا دیں گے اور آنکھ سے ایک آنسو نکال دیں گے کہ اے اللہ ابھی تک کی زندگی جو بھی جہاں بھی گزر گئی معاف کر دیجئے، جانے میں انجانے میں صغیرہ و کبیرہ گناہ، اے اللہ تو غفور و رحیم ہے، تو نے وعدہ کیا ہے، تیری غضب کے اوپر تیری رحمت حاوی ہے، اس لیے اپنی رحمت ہمارے اوپر متوجہ کر دے اور معاف کر دے، تو ضرور میرا رب معاف کر دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دل اتنا صاف ہونا چاہیے کہ ساری کائنات کا بادشاہ میرا رب، جیسے وہاں مارکیٹ لگوایا تھا ہارون رشید نے، تو سارے بازار کا، سارے مارکیٹ کا، سارے میلے کا، سارے اس بادشاہت کے اس علاقے کا بادشاہ کون تھے؟ ہارون رشید۔ اس بوڑھی عورت نے وہاں رکھ دیا، ہوشیار عورت، جب بادشاہی مل گئے تب کیا ہے؟ اسی طریقے سے پوری کائنات بتانے سمجھانے کے لیے صرف اللہ نے کہا 7 زمین 7 آسمان ہے، ورنہ اللہ ہی جانے، اللہ ہی بہتر جانے، واللہ عالم، وہی جانتا ہے کتنی زمین کتنی آسمان ہے۔ آج سائنس دھیرے دھیرے پتہ بھی کر رہی ہے، یہ جو چاند ہے، منگل گرہ ہے، نیپچون ہے، یہ سارے جو گرہوں کو پتہ کر رہی ہے سائنس، یہ سب وہی کا دھیرے دھیرے پنے کھل رہے ہیں۔ قرآن کے اللہ کے معجزے، اللہ کا کرشمہ، اللہ کی قدرت کھل رہی ہے دھیرے دھیرے۔ اللہ رب العزت خود کھولنے کو تیار ہیں دھیرے دھیرے بات۔ اس لیے میرے دوست، میرا رب بڑا، اس کا خزانہ بڑا، اس کا قول سچا، اس کے رسول سچا، اس کے قرآن سچا، رسول کی ہر حدیث سچی، قولی فعلی عملی سب حدیث سچی۔ جب سچی ہوگی تو ہم ہاتھ رکھنے کا مطلب یہ ہوگا میرا رب خالق ہے، اس کے سامنے سجدہ کر دیں گے، اور جب میرا رب میرا ہو گیا تب سب میرا ہو گیا، تب مجھے کیا کمی ہے؟ تب ہم آپ کو کیا کمی ہوگی؟ جب میرا اللہ میرے ساتھ ہو گیا، میرے رب میرا ساتھ ہو گیا، میرے نبی کی سنتیں میری زندگی اور گھر میں آ گئیں، تب مجھے کس چیز کی کمی ہے؟ تب مجھے کس چیز کی کمی ہوگی؟ کمی تو تب ہے جب کہتے ہیں جماع سے لا الہ لیکن مکمل یقین نہیں ہے۔ کمی تو تب ہے جب کہتے ہیں ہم غلامان رسول ہیں، لیکن نہ چہرے سے نظر آتے ہیں، نہ کپڑے سے نظر آتے ہیں، نہ گھر سے نظر آتے ہیں، نہ آفس سے نظر آتے ہیں، نہ کسی کے معاملات میں نظر آتے ہیں، نہ اخلاق میں نظر آتے ہیں، نہ معاشرت میں نظر آتے ہیں، کہیں بھی آپ نبی کے غلام تو نظر نہیں آتے، تب پرابلم ہے۔ تب نہ آپ کو دل کا چین ملے گا، سکون ملے گا، رات کو نیند اچھی نہیں ملے گی، دولت نہیں رہے گی، عزت نہیں رہے گی، شہرت نہیں رہے گی، آپ ذلیل و خوار ہو جائیں گے، جیسے کہ آج اکثریت ہمارے مسلمان قوم کی ہے۔ بھلے کہنے کے لیے 57 ملک ہیں مسلمانوں کے، کون ان کو ویلیو دیتا ہے؟ بھلے کہنے کے لیے کہہ دیجیے دنیا کی سب سے بڑی قوم آپ ہیں، قریب 350 کروڑ، 3.5 بلین آپ ہیں، آپ کی کون وقار کرتا ہے؟ الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ نہ ہمارے پاس حکومت کی کمی ہے، نہ پیسے کی کمی ہے، نہ علم کی کمی ہے، نہ انسانوں کی کمی ہے، نہ مسل پاور طاقت کی کمی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کسی چیز کی ہمارے پاس آج 2024 میں 21ویں صدی میں کمی نہیں ہے۔ لیکن کمی ہے تو صرف ایک چیز کی کہ اصلی ایمان جو اللہ کے اوپر یقین ہونا چاہیے اور جو اپنے نبی کی محبت ہونی چاہیے وہ ہمارے آپ کے زندگی میں دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائی میرے دوستوں، کسی کی کرٹیسزم، کسی کا کرٹیسزم یا کسی کو نیچا دکھانا مقصد نہیں ہے، یا کسی کو ٹیچ کرنا سکھانا مقصد نہیں کہ بہت ہوشیار ہوں، بہت علم والا ہوں، لوگوں کو سکھا، ایسی بات نہیں ہے۔ بار بار میں نے اپنے آگے اور ویڈیو میں بولا ہے، ابھی بھی بول رہے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ پرندے کی طرح ہے، چھوٹا سا پرندہ، چھوٹی سی چونچ،
چھوٹی سی میری منہ محمود احمد خان وہ چھوٹی سی جو اللہ رسول کی بات مجھے پڑھنے سے سیکھنے سے سننے سے علم میں آئی ہے، اللہ کی بات نبی کی بات ہر ایک مسلمان تک پہنچانا ضروری ہے، ہر ایک فرد تک چاہے غیر مسلم بھی ہو وہاں تک پہنچانا ضروری ہے، مسلمان خاص کر کے پہنچانا ضروری ہے۔ اب جس کی مرضی وہ کشتی نوح کی طرح وہ اسلام مذہب پہ سوار ہو جائے، کشتی نوح کی طرح اسلام مذہب پہ سوار ہو جائے، مطلب اسلام کو اپنی زندگی میں داخل کر لے، اسلام کو اپنی مسجد مدرسوں میں داخل کر لے، اسلام کو اپنے فیملی میں داخل کر لے، اسلام کو اپنی زندگی میں داخل کر لے، اپنے گھروں میں داخل کر کے، اپنے بزنس، اپنی آفس، ہر جگہ جب اسلام آپ داخل کر لیں گے، یقیناً اللہ کا دین داخل کر لیں گے، نبی کی سنتیں اپنے آپ کی زندگی میں داخل ہو جائیں گی، تب آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، دونوں جگہ کامیاب ہوں گے، دونوں جگہ آپ کو عزت ملے گی، کامیابی ملے گی، کامرانی ملے گی۔ شرط یہ ہے کہ ہر خرافات سے دور، بدعت سے، شرک سے، جہالت سے، اختلاف سے، لڑائی سے، ہر چیز سے آپ دور ہو للہیت کے ساتھ۔ اللہ میرا خوش ہونا چاہیے، اللہ میرا خوش ہونا چاہیے۔ دیکھیے وہ ابراہیم علیہ السلام کا، میرے چینل پہ جائیے، میں نے لائیو ریکارڈنگ میں ایک دن کہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں وہ آگ بجھانے کے لیے پرندہ جو جا رہا تھا، اللہ نے اسے گویائی دی اور اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے چھوٹا بنایا ہے، چھوٹا پرندہ اور چھوٹی سی چونچ، اور اس میں ایک قطرہ ہی پانی تو آئے گا، میں وہ پانی گرا دوں گی، باقی آگ بجھے کہ نہ بجھے آگے اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے آج بھی رات کو انشاءاللہ پارٹ 2 ابراہیم علیہ السلام والا میں بھیجوں گا، لائیو ریکارڈنگ رہوں گا شام کو 7 سے 8، شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک۔ اور رمضان جو آ رہا ہے آگے، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں روز ڈیلی انشاءاللہ اگر اللہ نے کرم کیا، میری صحت نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ رات کو 11 بجے سے 12، 1 گھنٹہ روز ڈیلی میں لائیو باتیں کروں گا انشاءاللہ، یعنی تعلیم کروں گا، اللہ کے بعد کی قرآن کی تعلیم، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعلیم ہوگی رات کو 11 سے 12 رمضان میں انشاءاللہ، اور ابھی شام کو 7 سے 8۔ تو وہ بات کتنا کہ جو سنت نہیں تھی، کبھی نہیں ہوئی تھی حضرت آدم سے لے کے حضرت ابراہیم تک، وہ سنت اللہ نے کیا کہ ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا۔ دیکھیے میں ٹھیک سے پڑھوں گا، نہیں پڑھ پاؤں گا، پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ قولو بردوں ناروں بردن کو قولو بردوں سلام علی ابراہیم، اس طریقے سے الفاظ ہے غالباً۔ اسے میں اگر ٹیڑھا پڑھتا ہوں تو ہمارے عالم حضرات، مفتی حضرات اور سارے لوگ معاف کریں گے، میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، لیکن اس کا مفہوم آپ سمجھیں کہ اللہ نے سیدھا آگ کو حکم دیا کہ میرے خلیل پر، ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، اور سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ بہت زبردست علماء کرام، مفتیان کرام اس کو تصریح کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ تو سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی کا مطلب کیا ہوا کہ ایسی ٹھنڈی ہو جا کہ پیارے ابراہیم خلیل اللہ کو ٹھنڈی بھی نہ لگے، گرم تو دور، گرم تو لگنا نہیں، ٹھنڈی بھی نہ لگے۔ تو ایسے میں میرے بھائی، میرے دوست، آپ ہمارے چینل کو سپورٹ کریں، لائک کریں، آگے فارورڈ کریں۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے میں بھی باتیں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں تک بھیج رہا ہوں، آپ بھی صدقہ جاریہ کی نیت سے اللہ اور رسول کی بات کو، صحیح بات کو سماج میں، سوسائٹی میں، دنیا میں پھیلائیں۔ اس سے چھوٹا موٹا دین کا تبلیغ ہوگا، اور اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ نیکیاں دیں گے۔ باقی میں یہاں ویڈیو ختم کروں گا، آگے تمہید میں کچھ بولوں گا۔ اور میں نے کہا کہ پہلے آگے گیا ہوا ہے ہوشیار آدمی، آج یہ عورت کا مکمل جو ہوشیار عورت، ایک بوڑھی ماں ہماری کتنی ہوشیار تھی کہ جب سب اسی بادشاہ کا، تو اس بادشاہ کے اوپر کیوں نہ ہاتھ رکھ دیا جائے۔ اسی طرح سے جب پوری کائنات اللہ کی ہے تو اللہ کے سامنے ہم سجدہ کر دیں، اس سے مانگ لیں۔ اللہ کا ذات سچا، اس کا خزانہ بڑا، اللہ بڑا، اس کا خزانہ بڑا، اس کا کلام سچا، اس کی ذات سچا، اس کا اسلام مذہب سچا، تو ہمیں کیا نہیں ملے گا؟ بولیے کیا تکلیف ہے، کیا کمی رہ جائے گی؟ اور اگر کمی رہ جائے گی تو اللہ نے خود کہہ دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، اگر کہیں مشکل میں پھنسو یا کچھ کمی رہ جائے تو صبر کرو۔ کیسے صبر کرو؟ واستعینوا بالصبر، پہلے صبر، والصلاۃ، صبر کرو، نماز پڑھو، دعائیں مانگو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی۔ اللہ کرے ہمیں اور آپ کو، ہم کو اور آپ سبھی لوگوں کو اللہ رب العزت اپنے بات پر، اپنے دین پر، اپنے ایمان پر، اپنے نبی کے قول پر
पूरी यकीन करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर अमल सालेह को हमें और आपको करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहीं सुनी बातों से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी ज़िंदगी मुझे भी आप सभी को सच्चा पक्का मोमिन मुसलमान बना के खुराफात बिदात शिरक से दूर रखें, तौहीद परस्त मुसलमान बन के पूरी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाएँ और मरते दम तक जमा पे कलमे शहादत हो और ख़ात्मा बिल खैर की तौफीक अता फरमाएँ। आमीन आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई मेरे दोस्तों, मैंने तमहीद में आगे बोल दिया जो अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इल्म दिया था, तमहीद में बोल दिया, ये लाइव रिकॉर्डिंग में बोल दिया। और आगे मेरे चैनल पे आपने देखा होशियार आदमी जो बनी इसराइल का ज़माने का वाक़या था, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, वो हदीसों में दर्ज है। आज वाला ये वाक़या ग़ालिबन बादशाह हारून रशीद के ज़माने का उनका वाक़या है। ये दीनी किताबों में दर्ज है, लोग उलमाए कराम बयान करते हैं। मेरे दोस्त, मैं ज़्यादा अब नहीं बोलूँगा, बस इतना कह सकता हूँ कि जो हमारे भाई शुरू से आखिर तक वीडियो तो देखते हैं सुनते हैं, उनसे ये कह सकता हूँ कि अगर उन्हें परेशानी हो रोज़ी के लिए, तकलीफ़ के लिए, गरीबी है, अशिक्षा है, पढ़ाई नहीं है, किसी तकलीफ़ में दुनियावी हो, तो पहले ईमान को दुरुस्त कर लें, नेक बन जाएं और आपस के अख्तलाफ़ात को, चाहे घर का हो बाहर का हो, दीनी हो दुनियावी हो, अख्तलाफ़ को ख़त्म कर लें, एक बन जाएं और उसके बाद होशियार बन जाएं। और अगर ना समझ में आए तो मुझे कमेंट करें, मैं इंशाअल्लाह पर्सनली मिल सकता हूँ और मिलने का टाइम दे सकता हूँ और बैठ के बातें सारी बता सकता हूँ इंशाअल्लाह, अल्लाह के रज़ा के लिए। इसलिए मेरे दोस्त देखिए, सारी वीडियो शुरू से आखिर तक आप लोग सुने तभी फ़ायदा होगा। अल्लाह के नाम का लोगो गया। अल्लाह करे मुझे और आप सभी लोगों को अल्लाह की बात समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिरात मुस्तकीम पे चलने वाला बनाए। और इस वक्त हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम का लोगो जा रहा है। और फिर दुआ इसी तरह से है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पे चलने की तौफीक अता फरमाए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पे अमल की तौफीक अता फरमाए। चंद दिनों में रमज़ान आ रहा है, हम लोग कदरदानी करें, अल्लाह से मांगें, अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ करेगा इंशाअल्लाह और रोज़ी भी देगा और दुनिया और आखिरत की तरक्की भी देगा। मेरी दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कामून। आमीन आमीन या रब्बिल आलमीन।